بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 5 ستمبر ہے سال 2021۔ وزیر اعظم عمران خان کو فوجداری قوانین میں ترامیم کے حوالے سے ایک جامع رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات آج ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت اب شروع ہو رہی ہے، کیا کوئی انقلابی تبدیلیاں ممکن ہیں؟ اس پر بھی بات ہوگی۔ اور مظفر گڑھ میں لیڈی سب انسپیکٹر کے ساتھ زیادتی کا ایک واقعہ ہوا ہے، اس کی تفصیلات پر بھی بات کریں گے۔ لیکن آپ کو علم ہے کہ اس وقت DGISI افغانستان میں ہے، وہاں پر عام ملاقاتیں ہوئی ہیں طالبان رہنماؤں سے، گلبدین حکمت یار سے، کچھ اور آفیشل سے۔ اس کو پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے افغانستان کے پیس کے اندر، اس حوالے سے ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ خونی لبرل ٹولہ بیچارہ آنسو بہا رہا ہے، ان کو بڑی پریشانی ہے، چونکہ پاکستان کی کامیابی ان کی ناکامی ہوتی ہے، اور وہ اس وقت بھی امر اللہ صالح جیسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ کو علم ہے ہمیشہ یہاں پر ہوتا ہے، انڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور ہمارا خونی لبرل جو ٹولہ ہے اس کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں۔ 6 ستمبر ہے، کل کا دن پاکستانی قوم کے لیے انتہائی اہمیت کا عمل ہے، اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے اگلی ویڈیوز کے اندر۔ لیکن اس سے ایک دن پہلے اس خاص ماحول کے اندر جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے کوئٹہ کے اندر۔ TTP کی طرف سے مبینہ طور پر یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ 3 افراد اس خودکش دھماکے کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں، اور 20 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی جو ہے ان کو شیخ زید ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ جو دشمن کی باقیات ہیں، جو اس کی انویسٹمنٹ ہے ایک طویل عرصے تک، وہ BLA، سندھ لبریشن آرمی، TTP، اس طرح کی جو آرگنائزیشنز پر انویسٹمنٹ کی ہے، راہ نے، NDS نے، ملک دشمن ایجنسیز نے، وہ یقینی طور پر اب جو بقایا جات ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جب مغربی سرحد اس وقت پاکستان کی محفوظ ہونے جا رہی ہے، تو وہ طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان کو اس حوالے سے کوئی خوشی سیلیبریٹ کی جو ہے وہ کرنے کی اجازت دی جائے، اور وہ اپنا جو کام ہے وہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو تھوڑے بہت ان کے اڈے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اپنے جو تمام لوگ ہیں وہ منطقی انجام کو پہنچیں گے، اور پاکستان کے دشمن نامراد ہوں گے انشاءاللہ۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں، اور یہ ہے لیڈی جو کانسٹیبل ہے، یعنی سب انسپیکٹر، یہ مظفر گڑھ کی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے۔ اب انہوں نے خود تحفظ کرنا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں، اور خواتین جو ہے وہ آ رہی تھی رکشے کے اندر، اور وہ ایک عام کیس کی تفتیش کر رہی تھی۔ لیکن جب وہ پہنچی ہے تو اس کے اندر بتایا گیا کہ اس کو اغوا کر لیا گیا، زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر واقعے کا مقدمہ درج ہوا ہے تھانہ صدر کے اندر، تھانہ صدر کے قریب جو حدود ہے وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ سب انسپیکٹر جو ہے وہ کیس کی تفتیش کے لیے رکشے میں تھانے آ رہی تھی۔ پولیس کے مطابق کاشف نامی مسلح ملزم لیڈی انسپیکٹر کو چمن بائی پاس کے قریب باغات میں لے گیا، جہاں اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا، اور اب پولیس جو ہے وہ گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ IG پنجاب نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ لیکن یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے کہ اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، پولیس والے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ تو لیڈی ہے، جو مرد حضرات ہیں، میل حضرات، ان کے لیے بھی جو ڈیوٹیز پرفارم کرنا مشکل ہو گیا، اور عام آدمی جو ہے اس کا جینا اس کے اندر مشکل ہو گیا۔ یہ بات جو ہے چونکہ وزیر اعظم عمران خان نے عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا، اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس پر تنقید کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی اپنی مجبوریاں تھی۔ اس وقت جب ہم نے اندرونی ذرائع کو کھنگالنے کی کوشش کی تو بتایا گیا کہ چونکہ مختلف ترین گروپ تھا، شاہ محمود قریشی گروپ تھا، کچھ اور گروپ تھے، عبدالعلیم خان گروپ، دوسرا تیسرا، تو وزیر اعظم کو یہ خدشہ تھا کہ میں نے اپنی پارٹی کے اندر بڑی جمہوری آزادی دی ہوئی ہے، سب کھل کر بات کرتے ہیں، تو اگر ان میں سے کسی بندے کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا تو وہ کل کو پارٹی کو بلیک میل کرے گا۔ اور اس سے قبل جو پرویز خٹک تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے بھی کئی مواقع پر پچھلے دور حکومت کے اندر وزیر اعظم کو مبینہ طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا، ان کی آراء کو خاطر میں نہیں لائے، جس کی وجہ سے کچھ تجربات تھے جو باخبر ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے وزیر اعظم جو ہے انہوں نے ایک نیا تجربہ کیا، اور ایسے شخص کو لے کر آئے جس کی پہلے کوئی پہچان نہیں تھی، لیکن وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ لیکن حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج ہی ابھی میں 4 کلومیٹر ایک گاؤں ہے، وہاں پر میں ایک فاتحہ کے اندر جو ہے وہ وہاں شریک ہوا، اور یقین مانیے 2 جگہوں سے، یعنی 2 گھنٹے تقریباً وقفے کے ساتھ 2 موٹر سائیکلیں ڈکیٹی کے اندر لے لی گئی ہیں، یہاں منڈی بہاؤالدین کے اندر، یعنی ایک روڈ دوسرا روڈ، اور 2 گھنٹے کے وقفے سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکو جو ہے وہ واردات کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے۔
جب اس طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی، آئی جی پنجاب اور نیچے جتنا نیٹ ورک ہے وہ متحرک نہیں ہوگا اور ان کو کوئی جزا اور سزا نہیں ہوگی. جس طریقے سے سابق سی سی پی او عمر شیخ جو ہے وہ کہتے تھے کہ ان پولیس کی پولیسنگ کرے. اگر یہ یہاں پر پولیس کی پولیسنگ کا سسٹم ہوتا تو پھر یہ ایس ایچ او جو متعلقہ ہے وہ ذمہ دار ہوتا تو یہاں جرت نہیں تھی کہ کوئی پار مار سکتا. لیکن کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کسی کو معطل کر دیا جائے گا اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ آرام کر کے 2-3 مہینے کے بعد دوبارہ اپنی ذمہ داری پر آ جائے گا. رشوت 2-3 کروڑ روپے وہ ہضم کر چکا ہوگا. تو یہ سسٹم جب تک عام آدمی، کتنے لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت تک یہ بات پہنچائیں گے. اور بہت سارے، ابھی ایک ناروے سے دوست سے کل میرے ساتھ وہ تفصیل کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو چودھری اس وقت اتحادی ہیں وہ زمینوں پر جو ہے ان کے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا اور وہ فارن کے اندر رہتے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہ گورنر پنجاب سے لے کر اسلام آباد کے اندر کئی لوگوں سے ملاقاتیں کر چکے ہیں، کئی لوگوں کو بتا چکے ہیں. جس آفیسر سے بات کرتے ہیں جب چودھریوں کا ذکر آتا ہے تو وہ جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ مجھے انہوں نے بتایا. اب جو ہے عثمان بزدار جو ہے وہ اب اپنی حکومت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اب آپ کو یہ سوال رکھیں گے کہ جناب پہلے کون تھا پنجاب کے اندر؟ تو پہلے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، جب اس طرح کے بھائی صاحب آتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے. اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پچھلے جو 3 سال ہیں اس کے اندر جتنی عام پنجاب کے اندر اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، یعنی چیف سیکٹری ہو، آئی جی ہو، ڈی آئی جی ہو، ایڈیشنل آئی جی ہو، اور جو محکمہ مال ہے، ہیلتھ ہے، جو جہاں بھی ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ اور وہاں کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس سے ہوئی ہیں اور شہزاد اکبر صاحب بھی چند ماہ سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. تو وہ یہ تاثر اب دیا گیا پنجاب سے کہ پیچھے حکومت چلا رہے تھے وزیر اعظم، لہذا ناکام ہوئے ہیں تو اس کا سارا جو کھاتا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیں. اب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فری ہینڈ مانگ لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب میں اپنی مرضی کے ساتھ کروں گا اور اب کوئی نہیں بچے گا. اب یہ ایک تاثر بنایا جا رہا ہے. لیکن اگر تو اہلیت ہو تو معاملہ چلتا رہتا ہے. اور یقینی طور پر میں پچھلی جو وزیر اعلیٰ کی جو شبادیاں تھی شہباز شریف کی، وہ یقینی طور پر شہباز شریف جس طریقے سے لوٹ مار کی، جس طریقے سے کرپشن کی، کس طریقے سے وہ آفیسرز کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ اس کے حوالے سے کئی حوالوں سے عثمان بزدار کو شہباز شریف سے اچھا وزیر اعلیٰ سمجھتا ہوں. لیکن جو اس وقت بیوروکریسی ہے وہ اس حکومت کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب عثمان بزدار جو ہے وہ پنجاب کے اندر کیبنٹ کے اندر تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں. تبدیلیاں کیا ہوں گی؟ اب کاف لے گیا، اس کے تو بندے آپ نے رکھنے ہی رکھنے ہیں. 4 ضلع ان کو دیے ہوئے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی مرضی سے جہاں وہ لگائیں اس کو کوئی بندہ ہٹا نہیں سکتا. بے شک وہ دیوار کو سر مارے جو مرضی ہے کرے، کوئی نااہل ہو، نکما ہو، رشوت اور سفارش کے بغیر کوئی نہ کام کرے، چونکہ یہی ان اتحادی حکومتوں کا جو ہے وہ صلہ ملتا ہے عوام کو. اب دوسری طرف جو ہے کچھ اکھاڑ بچھاڑ ہوگی، یعنی ادھر کے بندے ادھر، ان کی جو ہے وہ محکمے بدل جائیں گے. اسی طرح کم و بیش کوئی 1-2 شاید چہروں کی تبدیلی ہو آگے پیچھے، ورنہ اسی طریقے سے یہ حکومت چلے گی. لہذا کوئی بڑی انقلابی تبدیلی جو ہے اس کا آغاز فی الحال پنجاب کے اندر بدقسمتی کے ساتھ اس حوالے سے نظر نہیں آتا. اور آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے کہ آپ جب یہ بات آپ سے کر رہے ہوں. اب دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کا تعلق وزیر اعظم عمران خان سے ہے. وزیر اعظم عمران خان شروع دن سے وہ چاہتے ہیں کہ اصلاحات ہوں، مختلف قوانین جو ہیں جن کی وجہ سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور حکومت اپنی پرفارمنس بہتر نہیں کر سکتی، ان کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے. جلد سے جلد عدالتوں کو فیصلے ہونے چاہیے، پروسیجر جو ہے اس کو مکمل کرنا چاہیے، اور عوام کی جو خرابی ہے، جو ان کا ٹائم اور وقت ضائع ہوتا ہے، اس کے اندر کمی واقع ہونی چاہیے اور فوری اور سستا انصاف ملے. یہ ان کا خواب ہے. لیکن جب وہ سسٹم میں آئے تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو اتنا گدلا نظام ہے جس کی اصلاح کے لیے ایک بڑی زیادہ ضرورت ہے. اگر تو بندہ فوجی ڈکٹیٹر ہو یا وہ بادشاہ ہو پھر تو اس کا ایک حکم چلتا ہے، پھر کسی کی جرت نہیں ہوتی. لیکن یہ جو جمہوری پارلیمانی نظام کا ایک لبادہ ہے اس ملک کے اندر، اس کے اندر بندہ جکڑا جاتا ہے اور وہ مجبور ہوتا ہے. مرضی کے ساتھ بہت سارے کام وہ نیت رکھتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا. جیسے وہ چاہتے ہیں وزیر اعظم کہ زرداری اور شریف گینگ کا جو ہے وہ یہاں پر احتساب ہو بے رحم، لیکن نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک سسٹم ہے، عدالتیں ہیں، نیب ہے، ایف آئی اے ہے، دیگر ادارے ہیں. ان کو کہا ہی جا سکتا ہے کہ آپ میرٹ پر کریں. اگر وہ نہ ہلیں اور کہیں ساتھ بات چل رہی ہو تو اس پر وزیر اعظم جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اب جو ہے ایک تو اصلاحات کی کمیٹی تھی
جس نے ایک جامع فارمولہ دینا تھا، لیکن وہ بدقسمتی کے ساتھ ناکام ہو گئے۔ اب جس کے اندر ڈاکٹر عشرت حسین اور سارے 3 سال ہو گئے، حالانکہ یہ 15 20 30 لوگوں کی ٹیم آپ کے پاس ہے، یعنی قانون دان آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں جو پروسیکیوشن کو سمجھنے والے ہیں، جو لیگل ایکسپرٹ ہیں، ان کے ذمہ لگائیں جو تبدیلیاں ہیں، جو ریفارمز ہیں، وہ چند مہینوں کے اندر آپ کو کر کے دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر 3 سال گزر گئے ہیں اور اب یہ ایک بڑی تبدیلی آئی ہے جو وزیر اعظم کے سامنے لائی گئی ہے، اور اس کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے وہ بتایا گیا جی بیرسٹر فرغ نسیم نے ہفتے کے روز، یہ یعنی کل، فوجداری قوانین میں اصلاحات کے لیے وزیر اعظم کو خط ارسال کیا ہے، جس کے ذریعے مجودہ ترامیم پر مشتمل ایک جامع دستاویز وزیر اعظم کو بھیجی گئی ہے۔ یہ جون کے اندر بھی ایک بھیجی گئی تھی، لیکن اب اس کے اندر اصلاح کی گئی ہے۔ فوجداری قوانین میں 225 مرکزی اور 644 ذیلی ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ فوجداری قوانین جو ہے، جس کے اندر آپ کو علم ہے مار کٹائی سے لے کر قتل، ضرب اور سارے یہ جو معاملات ہیں فوجداری قوانین کے اندر، جو ضابطہ فوجداری ہے یا PPC ہے، پاکستان پینل کوڈ 1860، اب اس کے اندر بھی تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں۔ 225 مرکزی اور 644 ذیلی ترامیم تجویز کی گئی ہیں، جن کا مقصد فوجداری انصاف کے نظام میں مکمل طور پر اصلاحات لانا ہے۔ قوانین میں کوڈ آف کرمنل پروسیجر، پاکستان پینل کوڈ، قانون شہادت، کنٹرول آف نارکوٹکس، ریلوے ایکٹ، پاکستان پریزنز رولز، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، فرانزک سائنس ایجنسی ایکٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ قوانین میں ترامیم سے متعلق تمام متعلقہ محکموں سے رائے لی گئی ہے۔ ترامیم کو تشکیل دیتے وقت قانون و انصاف کمیشن کے متعلقہ رپورٹس کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ ترامیم بناتے وقت تیز ترین انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ وزارت قانون کے مطابق ترامیم کا مقصد فوجداری انصاف کے نظام میں مکمل طور پر اصلاحات لانا ہے۔ اگر ان ترامیم کو منظور کر لیا گیا تو فوجداری انصاف کے نظام میں انقلاب آ سکتا ہے، کیونکہ اس کی مدد سے FIR کا ایک مؤثر اور تیز ترین طریقہ کار متعارف ہوگا۔ مقدمات کے زیر التوا ہونے کی تعداد میں بڑی حد تک کمی آئے گی۔ ترامیم کی منظوری کے بعد مقدمات کی پیروی کرنے کے وقت میں بہت حد تک کمی لائی جا سکے گی، یعنی ٹینیور جو ہے وہ کم کر دیا جائے گا، ججز اور عدالتوں کے تعداد میں اضافہ کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ 6 مہینے کے اندر، 4 مہینے کے اندر آپ نے یہ جو کیسز ہیں ان کو انجام تک پہنچانا ہے۔ تو مقدمات کو شفاف طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکے گا اور شواہد جمع کرنے میں مزید بہتری اور تیزی لائی جا سکے گی۔ مزید کہا گیا کہ جدید آلات کے استعمال کو انصاف کی فراہمی کے لیے بروئے کار لایا جا سکے گا۔ اب یہ جو ہے آپ کو علم ہے اس وقت جو ویڈیو ایویڈنس ہے یا آڈیو ایویڈنس ہے، اس کی فرانزک رپورٹ آتی ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے شہادت کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا جو آج کل کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کو علم ہے۔ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ایک عام ٹول استعمال کیا گیا ہے، اس کی جو شہادت ہے اس کو بھی ویزیبل جو ہے یہاں پر ایڈمیزیبل بنایا جائے گا، اور یہ کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں جو میں سمجھتا ہوں 3 سال کے بعد یہ آج وزیر اعظم کی ٹیبل پر پہنچی ہیں، اور اب یقینی طور پر جو اگلا پروسیس ہے اگر وہ جلدی جو ہے وہ مل جائے اور مزید جو دیوانی قوانین کے اندر بھی ایک اصلاحات ہیں وہ بھی آ جائیں، تو پاکستانی قوم کو اگر نظام انصاف کے اندر ریلیف ملتا ہے اور رشوت اور سفارش کا یہ کلچر کسی طریقے سے ختم کرنے کے اندر معاونت ملتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اس قوم کے لیے سرپرائز اور کامیابی ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ وزیر اعظم کی بڑے عرصے سے خواہش تھی، اب اس پر کتنا تیز ترین عمل درآمد ہوتا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔